راحت صاحب کے تعلق سے میں کیا کہوں، میری کیا اوقات کیا بساط۔ ہماری ملاقات جو ہے تو اندور کے ایک مشاعرے میں جب میں پہنچا تو میرے دل میں ایک للک پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے راحت اندوری صاحب سے ملنا چاہیے۔ جب ان سے میں نے ملاقات کی تو مجھے یوں لگا کہ جتنا سخت ان کا لہجہ تھا ان کے سینے میں اتنا ہی نرم دل پایا میں نے، اور جو شفقتیں مجھے وہ چند لمحوں میں ملی تو مجھے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ میں ایک لمحے میں صدیاں دیکھتا ہوں، میں ایک لمحے میں صدیاں دیکھتا ہوں، تمہارے ساتھ ایک لمحہ بہت ہے۔ اور اس کے بعد سے میں ان کا دلدادہ ہو گیا، ان کا فین ہو گیا، اور پھر میں وہ جہاں بھی ملتے تھے میں انہیں آداب کرتا تھا، سلام کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے کرتے کرنے لگے تھے، اور انہوں نے بالکل مجھے اپنے بیٹی کی طرح مانا، بیٹے کی طرح چاہا۔ وہ کہتے تھے کہ ستلج اور فیصل میرے گھر کے بیٹے ہیں، الطاف ضیاء میرے سفر کا بیٹا ہے۔ یہ میرے لیے آنر ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کے منہ سے میرے لیے یہ جملے نکلے ہیں۔ انجم رہبر صاحبہ اور راحت اندوری صاحب جب سے ایک ہوئے ہیں الگ کبھی بھی نہیں ہوئے۔ یہ افواہیں تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، یا ان کے تعلق سے ڈیورس کا بھی معاملہ آیا، طلاق کا بھی معاملہ آیا، لیکن ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے، بے انتہا چاہتے تھے، اور یہ چاہت کی وجہ تھی کہ وہ ذرا سی بات پر ان میں تھوڑی سی انبن ہوتی تھی، اور وہ تھوڑی سی انبن بہت بڑی بن کر کے منظر عام پر آتی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا یہ دونوں کا، یہ الگ ہو گئے، یہ علیحدہ ہو گئے، مگر نہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ میں 20 سال سے راحت صاحب کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، انجم بھابی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی ان سے الگ ہونے کی یا الگ رہنے کی بات کبھی بھی میں نے نہیں سنی۔ ہوتی تھی کبھی انبن تو ایک دوسرے سے 2-4 دن، 5 دن، 10 دن باتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پھر ایک دوسرے کو رہا نہیں جاتا تھا ان سے، تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور وہ اب آج تک کے بعد کی انہوں نے، جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تب تک کے ان لوگوں کا رابطہ رہا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ یہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہوں۔ کبھی کبھار کے لیے ان کے معاملات بگڑتے تھے، لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد سنور بھی جاتے تھے۔ وہ عوام کے شخص تھے، عوام کے شاعر تھے وہ، اور وہ عوام میں رہنا چاہتے تھے۔ ایک گیت لکھ کر کے وہ عوام سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، فلموں میں شمولیت اختیار کر کے وہ لاکھوں کروڑوں عوام سے بے رخی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فلمی جو سفر تھا ان کا، جو وہ چاہتے تھے اس طبیعت کی انڈسٹری نہیں ہے۔ وہ جو ان کا ذہن تھا، وہ جو چاہتے تھے، تو ان کے مزاج میں انڈسٹری نہیں بیٹھی، اور اس وجہ سے وہ گھر بیٹھ گئے اور انہوں نے تعلق ختم کر لیا۔ لیکن آخر تک انڈسٹریز کے جتنے بھی لوگ ان کے جاننے ماننے والے تھے ان کو تنگ کرتے رہے، ان کو ورگلاتے رہے کہ آپ پھر آ جائیے، پھر لکھیے، لیکن وہ ان کی جو بیزاری تھی وہ پوری طریقے سے ان کے اندر بس چکی تھی۔ راحت صاحب کے یہاں جو ادب تھا، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کسی کے پاس نہیں تھا۔ راحت صاحب نے اپنے آپ کو بڑا نہیں مانا، اس لیے وہ بڑے ہو گئے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نہیں مانا، یہی وجہ ہے ان کے بڑے ہونے کی۔ مشاعرے تو ابھی خراب ہوئے ہیں، کچھ ایسے شاعر آ گئے ہیں ڈائس پر جنہیں بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ مائک پہ کھڑے رہنے کی تمیز ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ کڑتے تھے، بہت ان کو گھٹن ہوتی تھی کہ کیا دور گزارا ہے ہم نے اور کیا دور دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی وہ بالکل بھر جایا کرتے تھے، اور جب وہ برداشت کے باہر جب ہو جاتا تھا تو وہ چھلک پڑتے تھے اور بول بیٹھتے تھے جو ان کے دل میں ہوتا تھا، اور یہی بات
ان شاعروں کو بری لگتی تھی جن کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا غزل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرٹسٹ بھی تھے۔ اندور میں جتنی بھی اردو کے بورڈ لگے ہیں، یہ سب راحت اندوری کی دین ہے۔ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ پہلے وہ اردو کتابت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جس شعر پر بھی کام کیا، جس لفظ کو انہوں نے چھوا، اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے شعر پڑھا تھا اپنے ابتدائی دور میں کہ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہے، ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ راحت صاحب نے شعر پڑھا کہ اسے بھی پیار میں حد سے گزر جانے کی جلدی تھی، اسے بھی پیار میں حد سے گزر جانے کی جلدی تھی، مگر اس بار مجھ کو اپنے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر اس بار مجھ کو اپنے گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں اپنی مٹھیوں میں قید کر لیتا زمینوں کو، مگر میرے قبیلے کو بکھر جانے کی جلدی تھی۔ میں اپنی مٹھیوں میں قید کر لیتا زمینوں کو، مگر میرے قبیلے کو بکھر جانے کی جلدی تھی۔ شعر پڑھا انہوں نے کہ انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نہ سب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو، زندگی کیا ہے معلوم ہو جائے گا، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، زندگی کیا ہے معلوم ہو جائے گا، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو۔ شام کے بعد جب تم سحر دیکھ لو، شام کے بعد جب تم سحر دیکھ لو، کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو، کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو۔ میں نے یہ دیکھا ناظرین کہ راحت اندوری اپنی شاعری کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے تھے، اپنی شاعری کے ذریعے پیشن گوئی کیا کرتے تھے۔ 40 سال پہلے انہوں نے شعر کہا تھا کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ انہیں یہ علم تھا، اس سے وہ آگاہ ہو چکے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے اس شعر کی ضرورت پڑے گی، اور آج 40 سال کے بعد ان کی اس غزل کے تمام شعروں کی ہمیں ضرورت تھی، اور وہ ضرورت پوری ہوئی۔ انہوں نے یہ پیغام ان تک پہنچایا جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ مجھے سینکڑوں شعر یاد ہیں، بلکہ جتنا بھی راحت صاحب نے پڑھا ہے، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی تمام شاعری مجھے ازبر ہے، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے غزل لکھی، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، کہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں۔ یہ غزل آپ غور سے سنیں، اگر اس غزل پر عمل کر لیا جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ انہوں نے اس غزل میں شعر پڑھا، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، وہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں، وہ گردن ناپتا ہے ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہیں۔ کشادہ ظرف ہونا چاہیے چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں۔ میں نے مشاعرے کے بعد ان سے ایک سوال کیا کہ سر آپ نے ایک شعر پڑھا، کشادہ ظرف ہونا چاہیے چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں، آپ چھلک جانے کو کہہ رہے ہیں، بھر جانے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو راحت اندوری صاحب نے کہا کہ میں دونوں چیز کو منع کر رہا ہوں، چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں، وہ دونوں چیز کے لیے ہمیں منع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے شعر پڑھا، ستارے نوچ کر لے جاؤں گا میں خالی ہاتھ گھر جانے کا نہیں۔ یہ جو انہیں مشاعرے کا شاعر کہا جاتا ہے، کیا یہ
जो शेर मैंने उनके सुनाए हैं ये अदब में शामिल नहीं हो सकते। क्या ये अदबी शेर नहीं है? उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुशायरों के शायर थे। वो खालिस अदबी शायर था और पूरी ज़िंदगी उसने अदब पेश किया। उसने जब मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये दहशतगर्द हैं तो उन्होंने शेर पढ़ा कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा। अगर कोई इन अशार को सुनकर ये कहे कि ये मुशायरे का शायर था या मुशायरे का शेर था तो मैं इसको कतई नहीं मानूंगा, इसलिए कि ये जो बात कह रहे हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ये भी अदब है और यही अदब है और यही पेश किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये पेश किया जाता रहा तो शायद कुछ लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने एक मतला पढ़ा किसी मुशायरे में। वो मतला यूँ था कि मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। उन्होंने कोशिश की थी कि मुशायरों में मैं कुछ ऐसे शेर पढ़ूं जो अदब में शामिल हो सकें, लेकिन उन्हें ये एहसास था, उन्हें ये इल्म था कि ये जो मतलब मैंने कहा है इसको समझने वाले चंद लोग हैं और मैं सिर्फ चंद लोगों तक ये मतला नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सारी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये मैसेज उन तक पहुँचे। उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए एक शेर का सहारा लिया और उस शेर के सहारे से उन्होंने इस मतले को समझाया। तो उन्होंने इस मतले के बाद एक शेर कहना ज़रूरी समझा कि ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, ये जो लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा, अगर सचमुच में दहशतगर्द हो जाएं तो क्या होगा, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा।